جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، دل و دماغ سے کم تیار ہیں، صرف میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن نہیں رہے، ذرا دماغ سے سننا ہے، دل سے قبول کرنا ہے۔ 3 سوال ہمارے، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ احمد کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے نبی کو رحمت کیوں بنایا گیا؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اور تیسرا اور آخری سوال تھا کہ سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، چراغ کیوں کہا؟ سورج میں روشنی ہوتی ہے، چاند میں روشنی ہوتی ہے،
سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو، چاند بغیر سورج کے روشنی کے بے نور ہے، لیکن یہ خوبی تو سورج اور چاند میں ہے، لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، یہ خوبی صرف چراغ میں ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اجالے سے دوسرا اجالا ملتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، سورج اور چاند نہیں کہا۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، ہمارے نبی کو رحمت کہا گیا، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہو، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہو اس آدمی کو محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی کی تعریف نہیں ہوئی، دشمن نے الگ تعریف کیا، دوست نے الگ تعریف کیا، جو لوگ تھے انہوں نے الگ تعریف کیا، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ لوگ بھی الگ تعریف کر رہے ہیں، اور پورا جلسہ ہماری نبی کی تعریف ہی میں گزر رہا ہے، پورا جلسہ پوری رات نبی کی تعریف ہی میں گزر رہا ہے۔ دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس آدمی کا نام محمد ہوتا ہے۔ اور احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرے اس کا نام احمد ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے خدا کی سب سے زیادہ تعریف کی، اس لیے ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ مہاتما بدھ سے شاگرد نے پوچھا کہ آپ تو انتقال کر رہے ہو، لیکن آپ کے بعد میں علم کہاں سے حاصل کروں گا؟ تو کہا میں آخری بدھ نہیں ہوں، میں پہلا بدھ نہیں ہوں، میرے بعد بھی ایک بدھ آئے گا، اس کا نام ہم کیسے پہچانیں گے؟ شاگرد نندا نے پوچھا تو مہاتما بدھ نے کہا اس کا نام متریا ہوگا۔ ہندی اخبار نے لکھا کہ متریا کے معنی آتے ہیں رحمت کو۔ قرآن نے ہمارے نبی کو رحمت بنایا۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے 27 لڑائی لڑی ہے، اور کتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے؟ صرف 1018۔ ہمارے نبی معاف کرنے کے لیے آئے تھے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی محبت کے لیے آئے تھے، نفرت کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی مصیبت کے لیے نہیں، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بہلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بہلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نہ دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت پیارا جلسہ مدرسے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، مدرسے کو تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف وعدہ کریں گے، چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بے وقوف کو بھیجیں گے، عقل مند کو اسکول بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا کچھ اور آپ کو امتحان ہوگا، اگر بائی پاس گئے تو سیدھے جنازہ ہی پڑھ دیا جائے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، پہلا سب پیغام، پہلا کھاتا کھل رہا ہے، قرآن کا جلسہ ہے، قرآن کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے بچے کو اسکول کی تعلیم سے بھی مالا مال کرے گا، قرآن کی تعلیم سے بھی مالا مال کرے گا۔ راستہ میں بتاؤں گا، عمل آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ راستہ میں بتاتا ہوں، عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول میں بھی پڑھ لے گا اور آپ کا بچہ مدرسے میں بھی پڑھ لے گا، راستہ میں بتاؤں گا۔ ایک ہی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت، ایک ہی کتاب ہے، اس کا سننا بھی عبادت، ایک ہی کتاب ہے، اس کا چھونا عبادت، ایک ہی کتاب ہے، اس کا عمل کرنا عبادت۔ وہ کوئی اور کتاب نہیں، قرآن ہے۔ قرآن نے آپ پر 3 احسان کیا، آپ کو اندھیرے سے نکالا، اجالے میں لے کر کے آیا، غلط راستے سے نکالا، سیدھے راستے پر لے کر گیا۔ دوسرا احسان، ذلت کے گڑھے سے نکالا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ تیسرا احسان، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے آدمی کا دل تھکتا نہیں ہے۔
آسمان کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، ہرے رنگ کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، ماں کا دل بیٹا پیدا کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اور مسلمان کا دل قرآن پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا انقلاب لاتا ہے۔ پہلی مسجد بنی ہے، بستی میں پہلی مسجد بنی ہے، بستی کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ پڑھ کر کے آج مسلمان ہوئے ہیں، مسجد بنتی ہے، اب وہاں امام کس کو بنایا جائے؟ کسی نے کہا کہ بوڑھے آدمی کو امام بنا دو، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ جوان کو امام بنا دو، اس کے ساتھ جوش ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ بچے کو امام بنا دو، جوان سے بھی بڑھ کر کے ہے اور بوڑھے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ فیصلہ اس پر آیا کہ قرآن جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ امام بنے گا۔ بوڑھا تو تجربے میں بڑا تھا لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا، جوش کا جذبہ تھا جوانوں کے پاس لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا، مسجد کا امام اسے بنایا گیا، جوان کو نظر انداز کر دیا گیا، بوڑھے کو نظر انداز کر دیا گیا، بچے کو امام اس لیے بنایا وہ جوان سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا، بوڑھے سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کہا کہ وہ کیسے؟ میں تو ہندو ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کے کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ کہا کہ تمہیں کینسر تھا، قرآن کی برکت کی وجہ سے قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں نے پانی میں دم کیا، اس دم کی وجہ سے تمہارا کینسر ختم ہو گیا، قرآن کی مہربانی ہے، قرآن نے تمہارے کینسر کو ختم کیا ہے، قرآن کی مہربانی ہے، قرآن نے تمہارے کینسر کو ختم کیا ہے۔ جب شوہر کو پتا چلا کہ میرا کینسر قرآن کی وجہ سے ختم ہوا ہے، جو غیر مسلم تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کو تانا دیا جا رہا ہے کہ تم اونٹ چرانا نہیں جانتے ہو، زندگی کیسے کاٹو گے؟ قرآن اور اسلام آیا، پوری دنیا کو چلانے والے امیر المومنین بن گئے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہاں زندگانی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ ماں ہے اور یہ جو چاند ہے یہ بیٹا ہے۔ سورج ماں ہے، چاند بیٹا ہے۔ جس طرح بیٹے کو ماں سے دودھ ملا کرتا ہے اسی طرح چاند کو سورج سے روشنی ملتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ سورج عورت ہے اور چاند مرد ہے، وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو ماتھا ٹیکتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے تکبر یہی ہوتا ہے، حسد یہی ہوتا ہے، دوسرے سے کینہ یہی ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، اپنی جیب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بیٹے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دھوکہ دے دے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم سر اٹھاتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں۔ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کا کھانے کا ایک منہ ہے، کمانے کے 2 ہاتھ ہیں۔ بیٹی کو خدا نے لایا ہے، اس کی روزی کا پہلے انتظام کر دیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، 1972 میں روس کے سائنسدانوں نے کہا زمین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ اگر ہم اس میں دماغ لگائیں تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا ہے آنے والے بچے کو آنے دو، مارو مت، تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، تم امیر ہو تو غریب نہیں ہو جاؤ گے، غریب ہو تو امیر بنو گے بچے کی قسمت سے، کیونکہ کھلاتے ہم ہیں، کھلانے والے تم نہیں ہو۔ آپ کا بچہ کیسے حافظ بنے گا؟ اسکول پڑھے گا؟ آپ کا بچہ کیسے ماسٹر بنے گا؟ حفظ قرآن کرے گا؟ میں راز بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو 5 سال اسکول میں پڑھائیے، جب وہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے تو وہاں سے ہٹا کر کے اس کو مدرسے میں آپ داخل کر دیجئے، مدرسے میں 3 سال پڑھائیے، 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اب وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے ٹیوشن کرائیے، آپ کا بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا
اور آپ کا بچہ سب سے آگے نکل جائے گا. وہ پہلے مسلمان ہوگا, بعد میں ماسٹر ہوگا انشاءاللہ. پہلی فرصت میں اپنے بچے کو اسکول اور مدرسے دونوں کی تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو, خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ, پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. انشاءاللہ بیٹی کو قرآن دیں گے اور قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کریں گے. تلاوت کم, قرآن کو طاق پر رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے, ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے. بہت ادب سے آپ سن رہے ہیں. یہ مدرسے کا جلسہ آپ سن رہے ہیں. مدرسے کا احسان کیا ہے آپ کے اوپر اور مدرسے کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں, یہ پیغام دے رہا ہوں. یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ دل سے سننا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا, گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ خون تو ایسے معاف ہے. ذرا دھیان رکھیے گا. مدرسے پر اعتراض ہوتا ہے 100 سال پرانا ہو چکا, اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 100 سال پرانا ہو چکا ہے, اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مدرسے پر اعتراض. دوسرا اعتراض طلباء کے اوپر ہوتا ہے, یہ مدرسے میں پڑھ کر کے کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کمائیں گے. دوسرا اعتراض پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے. تیسرا اعتراض پڑھانے والے کے اوپر ہوتا ہے, یہ دین کا کام کہاں سے کر رہے ہیں, یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہیں, یہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. تیسرا اعتراض. چوتھا اعتراض کیسا کیسا ہوتا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر کوئی عالم خانقاہ میں ہے تو کیا کہتے ہیں, یہ دنیا سے بے خبر ہے. اگر کوئی مدرسے میں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کس باپ کے یہاں جائے گا مدرسہ کو چھوڑ کر کے. اگر عالم ہے, سیاست میں حصہ لیا تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب ہے. عالم تھا, غریب تھا, اللہ مہربان ہوا امیر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے کروڑپتی بن گیا. عالم کے ہر کام پر اعتراض آپ کرتے ہیں. آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے, آپ دکان میں پہنچتے ہیں تو سودا ملتا ہے. اگر پیسہ نہیں ہوتا تو سودا نہیں ملتا. آپ کے دل میں اگر مدرسے کی محبت نہیں ہے, مدرسے کی تعلیم سے محبت نہیں ہے, مدرسے کے علماء سے اساتذہ کی تعظیم نہیں ہے, تو یاد رکھیے آپ ہی محروم نہیں ہوں گے, علم سے پورا خاندان آپ کا محروم ہو جائے گا. مدرسے کے احسان کو سنا رہا ہوں. آپ کا مدرسہ, ایک مدرسہ آپ کے اوپر 4 احسان کرتا ہے. پہلا احسان یہ کرتا ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. پوری دنیا میں کہیں بھی فری میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے. واحد مدرسہ ہے آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دیتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مدرسے کو آباد رکھو, اس مدرسے کی قدر کرو. کیوں؟ یہ مدرسہ تمہارے اوپر یہ احسان کرتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو داخل کیا اور پڑھانے والے فری میں تمہارے بچے کو پڑھا رہے ہیں. جو بچہ جاہل تھا وہ عالم بنا, جو جانور تھا وہ انسان بنا, جو فاسق تھا وہ نیک بنا. تمہارا ادب آیا, تمہارے دل کی دنیا بدل ڈالی, تمہارے مستقبل کو روشن کر دیا. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ مدرسے کا ہاتھ ہے. مدرسے کی تعلیم کا احسان ہے اور مدرسے کے اساتذہ کی قربانی ہے. دوسرا احسان مدرسے کا تمہارے اوپر کیا ہے؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور ہوتے, انسان نہیں ہوتے. انسان ہونے کی بات تو دور کی ہے, جانور سے بھی بدتر ہوتے. آج جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, آپ انسان بھی اپنے کو فخر سے کہتے ہیں اور مسلمان بھی فخر سے کہتے ہیں. یہ کس کی قربانی ہے, کس کا احسان ہے؟ مدرسے کا احسان ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, 1600 عیسوی میں انگریز آیا تھا اس ہندوستان میں, 1600 عیسوی میں, اور 1700 عیسوی میں وہ پورے ہندوستان پر اس نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا. 1740 میں اس نے 4 اسٹیٹ کی گورنری حاصل کر لی. 1772 میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا. 1799 میں
ٹیپو سلطان انگریز کو بھگانے کے لیے کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ 1764 میں میر قاسم کھڑے ہوئے انگریز کو بھگانے کے لیے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے۔ 1824 میں راجہ رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پر مدرسے پر ظلم ڈھایا، مدرسے کے علماء پر ظلم ڈھایا۔ اور 1857 میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ اس کے بعد اسلام کیسے باقی رہا، ہم تک کیسے پہنچا، اس کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1857 میں 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلایا۔ انگریز نے 52,000 علماء کو پھانسی دیا۔ انگریز نے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے۔ کس نے؟ انگریز نے۔ اس کے بعد بھی دین باقی رہا، اس کے بعد بھی اسلام باقی رہا۔ سن کر کے حیرت ہوگی کیسے باقی رہا۔ عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا، ان کے بچوں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا۔ انگریز چلا گیا، اسلام باقی رہا۔ کس کی قربانی ہے؟ عالموں کی قربانی ہے، مدرسے کی قربانی ہے۔ یہ ملک آزاد تو ہو گیا، ٹھنڈی سانس ہم لے رہے ہیں، اسلام باقی ہے مینار کے ساتھ، اسلام باقی ہے مدرسے کے ساتھ۔ عالموں کی قربانی کی وجہ سے پھانسی پر لٹکے، قرآن جلائے گئے، مدرسے پر بلڈوزر چلے، پھر بھی اسلام باقی رہا۔ مدرسے کا احسان ہے۔ مدرسے کا تیسرا احسان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسے کے عالم نہیں ہوتے، تو کوئی بھی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی، حرام ہی رہتی۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ 3 راستوں سے چلتا ہے۔ آپ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر کے تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کچھ بات ہے کہ ہستی اسلام کے اس مرکز سے ہوئی، تقدیر سے آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار آزادی کی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سب کی غلطی معاف کریں گے، عالم کی غلطی کو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سسرال میں ہیں یا جلسے میں؟ جلدی سے واپس آ جائیے ورنہ سسرال ہی میں رہیں گے۔ ایک بات سوال کی آتی ہے کہ جب سسرال میں داماد آتا ہے تو کتا بھوکتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سسرال میں داماد آیا، کتا کیوں بھوکتا ہے؟ تو بڑا اچھا جواب کسی نے دیا، اصل میں برادری برادری کو پہچانتی ہے، کتا کو اپنی برادری معلوم ہو گئی۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آخری تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دل سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے لیے 3 ہی مہینے ہیں، 1 مہینہ تو نکل گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس کا نام تھا رجب۔ 1 مہینہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے شعبان، یہی اپنا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے گا۔ اور ایک آنے والا رمضان ہے، وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا ہمارے حصے میں، آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو دھیان میں رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں پیغام، اس کو دل سے قبول کیجیے گا۔ ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان گھٹاتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان بڑھاتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں، نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے۔ میں تینوں کا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغمبر پانی کی طرح ہے جیسے خدا پانی کی طرح ہے، پیغمبر روشنی کی طرح ہے جیسے خدا روشنی کی طرح ہے، پیغمبر دودھ کی طرح ہے
جیسے خدا دودھ کی طرح، پانی میں پانی ملا پانی ہو گیا، نور میں نور ملا نور ہو گیا، اور دودھ میں دودھ ملا دودھ ہو گیا۔ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے نبی کی شان کو اس نے بڑھا دیا، خدا کے برابر کر دیا، یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ کہنے والا قوال جب تال پر جوش میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ معراج میں نبی گئے تھے، محمد گئے تھے، کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ خدا سے نہیں، محمد سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ ایک زمین پر محمد ہے، ایک آسمان پر محمد ہے، زمین کا محمد آسمان کے محمد سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ نبی کی شان کو بڑھایا، خدا سے بھی بڑھا دیا، خدا کے برابر کر دیا۔ ایسا قوال مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے نبی کی شان کو بڑھایا۔ نبی کی شان گھٹانے والوں کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ نماز میں آدمی تھا، نبی کا خیال آیا یہ گدھا اور بیل سے بھی بدتر ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کا علم پاگل کے برابر تھا، مجنو کے برابر تھا، بچے اور پاگل کے برابر تھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نبی کی شان گھٹائی، یہ آدمی مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آدمی کہتا ہے کہ نبی کا علم ابلیس سے زیادہ نہیں تھا، ابلیس کا علم نبی سے زیادہ تھا۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اس نے نبی کی شان گھٹائی، کافر ہو گیا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی محمد آخری نبی نہیں ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی کی شان گھٹاؤ تو اسلام میں نہیں رہو، اس نبی کی شان بڑھاؤ تو اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ اب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی مثال دے رہا ہوں۔ پروفیسر آصف فیضی ہے، کیا کہتا ہے؟ نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں جو پردہ ہے اس کو ختم کر دو، اس میں جو طلاق ہے اس کو ختم کر دو، اس میں جو نکاح ہے اس کو ختم کر دو۔ ہمیں نکاح پسند نہیں، ہمیں طلاق پسند نہیں، ہمیں پردہ پسند نہیں۔ کیوں؟ اسکول میں تو تعلیم ہوئی، مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی۔ انگریز سے متاثر ہوا، انگریزی معلوم ہوئی، مذہب سے بے خبر رہا، مذہب کا باغی بن گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی اسلام سے بے خبر ہوتا ہے، غیر سے متاثر ہوتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کون اٹھک بیٹھک جا کر کے کرے؟ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے روزے میں؟ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ ہمارے گھر میں کھانا ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ مسلمان نہیں رہے گا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، خدا سے کیا مانگنا؟ جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو، خدا کا کام یہاں سے لینے کا وہاں دینے کا ہے، مسلمان نہیں رہے گا۔ چونکہ شان گھٹا رہا ہے، شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کی بھی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ایمان ہے تو آپ مسلمان ہیں، ایمان چلا گیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ دھیان سے سنیے گا، وہ وقت آنے سے پہلے آپ خبردار ہو جائیے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، حمید دلوائی ہے، نرگس نام کی مسلمان عورت ہے، تیسرا نام وسیم رضوی ہے، مسلمان نام کا آدمی تھا، کیسے اسلام سے نکل گیا؟ کیا کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا۔ نرگس اداکارہ تھی، فلمی ہیروئن تھی، اس نے کہا تھا مرنے سے پہلے مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا۔ اور اسی طرح وسیم رضوی نے کہا مرنے سے پہلے مجھے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا۔ حمید دلوائی عدالت کا وکیل تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، مجھے دفن مت کرنا۔ ایسا کیوں کہا؟ غور کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ ان کو قرآن کی تعلیم نہیں ملی، اردو کی تعلیم نہیں ملی، پہلے یہ مسلمان نہیں ہوا، اسکول کی ہوا کھا کر کے انگریز بن گیا، انگریز بن کر کے خدا کا باغی بن گیا، نام کا مسلمان رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے اس جلسے میں، مدرسے کے جلسے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، شوق سے بنائیے، اپنے بچے کو پروفیسر بنانا ہے، شوق سے بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ انشاءاللہ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہے گواہ، آیات ہے گواہ۔ برباد ملک ہو گئے
قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ انشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت خوبصورت بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں۔ امید نہیں تھی کہ 12 بج جانے کے بعد بھی آپ اتنا تازہ دم حوصلے اور جوان ہو کر کے جلسہ سنیں گے، لیکن مدرسے کی برکت ہے، دستار بندی کی فضیلت ہے، اس کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ بالکل تر و تازہ ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آدمی 40 منٹ تک دماغ سے کام کرتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے 40 منٹ کے بعد، لیکن قرآن کی برکت ہے، مدرسے کی عظمت ہے، دستار بندی کی کرامت ہے کہ آپ بالکل جاگ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بال بچے کو اللہ کامیاب کرے، غیب سے آپ کی بیٹی کے رشتے کا مناسب انتظام فرمائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، نبی کی عظمت، نبی کی محبت دل میں پیدا کیجئے، اللہ آپ کو عاشق بنا لے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی مجلس ہے، جبریل آئے، کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے خدا کو 3 چیزیں پسند ہے، میرے خدا کو 3 چیزیں پسند ہے، فاقہ پسند ہے، صبر پسند ہے، قربانی پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی بات سن کر کے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، عورت پسند ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، نیک بات کا حکم کرتا ہوں، نیکی خود کرتا ہوں، دوسرے کو گناہ سے روکتا ہوں، اور خود گناہ سے پہلے اپنے آپ کو روکتا ہوں، اس کے بعد گناہ سے بچنے کی دوسرے کو تاکید کرتا ہوں، پرانا کپڑا پیمند لگا کر کے پہنتا ہوں، مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، مبارکباد دی، وہ بیٹھے، حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، گرمی کا روزہ مجھے پسند ہے، مہمان کی مہمان نوازی پسند ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا پسند ہے، جان لینا جان دینا مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے مبارکبادی دی، وہ بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اب سب کے کان کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر کو کیا پسند ہے، ابو بکر نے کیا کہا۔ ابو بکر کے حوالے سے، عاشق رسول کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو بھی اسی طرح کا عشق اللہ عطا فرمائے جو حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھ کو تسلی ہوتی ہے، آپ کے اوپر مال خرچ کرتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے مبارکبادی دی۔ حضرت عمر رات میں جاگ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رات میں جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کب سوتے ہیں؟ کہا دن میں سوتا ہوں۔ کہا رات میں آپ کیوں جاگتے ہیں؟ کہا کہ نبی کا ارادہ سفر کا ہے، نبی کا ارادہ ہجرت کا ہے، اگر میں سو گیا نبی کو زحمت ہوگی اٹھانے میں، اس لیے رات میں جاگتا ہوں تاکہ اٹھانے میں ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے دن میں سوتا ہوں رات میں جاگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں اپنے نبی کو مال دیتا ہوں، میرے نبی میرا مال لیتے ہیں، میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے یہ بے ادبی گوارا نہیں ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کو مال دیتا ہوں، میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، اور نبی مال لیتے ہیں، نبی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، میں اپنے نبی کے ہاتھ کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتا، اے میرے پروردگار میرے مال کو نبی کا مال بنا دے۔ تیسرا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہجرت کا سفر ہے، نبی ساتھ میں ہیں، کبھی ابو بکر آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا ابو بکر بات کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو آگے ہو جاتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ سن کر کے حیرت ہوگی۔ اللہ کرے ایسی عظمت ایسی محبت ہم لوگوں کے دل میں اللہ پیدا فرمائے اس جلسے کی برکت سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں آگے اس لیے آ جاتا ہوں،
مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سامنے سے تیر نہ چلا دے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ ہو نبی کی جان بچ جائے۔ پیچھے کیوں آتے ہو؟ پیچھے اس لیے آتا ہوں، اس خیال سے آتا ہوں کیا پتا کوئی پیچھے گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو، نبی کے اوپر نشانہ لے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ ہو نبی کی جان بچ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے مجھے بچانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہ بچاؤں، آپ نبی ہیں میں امتی ہوں، میری جان گئی تنہا ابو بکر کی جان جائے گی، اگر آپ کی جان چلی گئی تو پوری ملت کی جان چلی جائے گی۔ رسالت کی راہ میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے برتر، سب سے ہے برتر، نبی سے ہے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ اب تک ہے یہ فسانہ، نہیں اسلام سے خالی زمانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، شافع محشر، شافع محشر دو عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرے عاشق کا حوالہ آپ کی خدمت میں بیداری کے ماحول میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو زندہ رکھیں گے، مال بچائیں گے کم، خرچ کم، مال بچائیں گے زیادہ، خرچ کم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ہاں سمجھ میں آ رہا، پورا جلسہ لگتا ہے اسی میں نکل جائے گا، ذرا دھیان رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عمر کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہاں ہیں یا کہیں اور چلے گئے، ہندوستان میں ہوں گے تو دعا ملے گی، اور اگر قبرستان پہنچ گئے تو خیر فاتحہ ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کی مجلس سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ کہا غلط بول رہے ہو، تم نے اگر اس کے ساتھ سفر کیا ہے تب تم کو پتہ چلتا کہ وہ اچھا آدمی ہے، تم نے سفر نہیں کیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نے اگر اس سے لین دین کیا ہے تب تمہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا برا ہونے کے لیے دو چیز ہے، سفر میں دیکھو کہ اخلاق اچھا ہے کہ نہیں، سفر میں اگر اخلاق اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے، لین دین کر کے دیکھو، اگر آدمی لین دین کا پکا ہے تو مسلمان نام کا نہیں ہے، کام کا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ چور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور پہلی غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجئے۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا ہی نہیں ہے، پہلی غلطی پر خدا پردہ فرماتا ہے، پکڑتا ہی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تحقیق ہوئی تو بڑا ہوشیار تھا، اس سے پہلے کئی بار ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بازار میں ہمارے پیچھے ہماری موٹر سائیکل میں ہماری عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بازار میں کبھی کبھی عورت پیچھے ہوتی ہے، مرد آگے ہوتا ہے، بات نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے گزرنا چاہیے، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے گھر کی عورت کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بازار میں ایک جوان گزر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت ہے وہ بھی گزر رہی ہے، جوان ہنسی خوشی جا رہا ہے، عورت اس سے بات کر رہی ہے، جوان اس سے بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا کہ نالائق کہیں کے، کس سے بات کر رہا ہے؟ کہ یہ میری بیوی ہے۔ کہ کتنے لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ یہ میری بیوی ہے؟ بازار چلتے ہوئے بات مت کرو ورنہ دنیا تم سے بدگمان ہوگی کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کو زخم لگا ہے، بے چین ہے، پریشان ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت تکلیف زیادہ ہے زخم کی وجہ سے؟ کہا زخم کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر خدا کو پیارا ہو گیا تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کو سوچ کر کے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ ایک عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن اس کی شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ عمر اگر اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں ڈال دے تو میں نکاح کر لوں گا۔ تو کہا کہ تم نے وعدہ کیوں نہیں کر لیا؟ اسلام کے مقابلے میں عمر کی بیٹی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے،
دھوپ میں حضرت عمر نکلے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ غریبوں کا اونٹ ہے، غریبوں کے لیے بیت المال کا اونٹ ہے، بیت المال میں غریبوں کا اونٹ ہے، ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. کہا ایسی دھوپ میں آپ نکلے ہو؟ کہا یہ دھوپ کیا ہے، محشر کی گرمی اس سے آگے بھی ہے. کہا کہ تھوڑی دیر آپ آرام کر لیجئے، میں غلام کو بھیجتا ہوں. کہا سوال غلام سے نہیں ہوگا، سوال آقا سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، اس لیے مجھے نکلنا ہوگا. جمعہ کے دن دیکھا ایک نابینا مسجد نہیں آتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ نابینا آدمی ہوں، کون مسجد لے جائے، میرے پاس آدمی نہیں، انتظام کر کے دیا. ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نبی کی سنت ہے. کہ دایاں ہاتھ جنگ کے میدان میں کٹ گیا ہے. حضرت عمر نے خادم کا انتظام کیا. دیکھا کہ بوڑھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر نے بوڑھے کو روک کر کے پوچھا کہ تم بڑھاپے میں بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہ سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے معاف کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ہم ان کو نظر انداز کرتے. حضرت عمر وہ تھے. مہاتما گاندھی جی نے کہا، انگریز جب اس ملک سے گیا تو کہا اگر تم کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو، ہندوستان کو اصلی حالت میں لوٹانا چاہتے ہو، ہندوستان کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو، یہ سونے کی چڑیا تھا، اگر سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے کیا ہے، اس طرح حکومت کرو جیسے ابو بکر نے کیا ہے. حضرت عمر رات کا سناٹا ہے، ایک گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر گئے، پیچھے سے آدھم کے پکڑا ان کو، تو انہوں نے پلٹ کر کے کہا کہ حضور میں تو گانا ہی سن رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو ایک ہی گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ دروازے سے نہیں آئے، پہلا گناہ. دوسرا گناہ یہ کیا آپ نے اجازت نہیں لیا. تیسرا گناہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں. تیسرا گناہ. حضرت عمر کا ادب دیکھیے، قرآن کے آگے جھک گئے، کہنے لگے تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے 2 آدمی کے لیے دعا کی تھی لیکن ایک ہی کے حق میں قبول ہوئی. وہ کون تھے؟ حضرت عمر تھے. انشاءاللہ حضرت عمر کی صفت پر ہم کھڑے ہوں گے، اپنے بھائی کی خدمت کریں گے، پڑوسی کی خدمت کریں گے، مدرسے کی خدمت کریں گے، ضرورت مندوں کے کام آئیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ساس سسر پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن بھائی کو بعد میں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں. رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا. کہا چادر کا دامن کھینچ کر اب اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے کتنی سے آیا ہے. عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. تیزی کے ساتھ نمونہ کو ختم کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں لے کر کے بڑا خوبصورت مطالعہ آ رہا ہوں، اس امید سے کہ آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ. عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پہ بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ارے بہت دیر سے بڑا تیزی کے ساتھ جھٹکا مارا ہے، اس کا مطلب ہے ڈس بریک مارا ہے. خیر اللہ جزائے خیر دے. خیر دھیان سے سنیے گا اس کو جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کو 3 خوبی اللہ نے عطا کی، اگر وہ خوبی ہم کو مل جاتی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہم کو حاصل ہو جاتی. اللہ کے رسول نے علی کے لیے کہا کہ علی میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. اگر ہمارے لیے ایسا کہہ دیتے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے لیے حاصل ہوتی. حضرت علی کو جھنڈا اللہ کے رسول نے ہاتھ میں دیا، دوسرے کو نہیں دیا. خیبر فتح ہوا، یہ دوسری خوبی علی کی ہے. علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا.
داماد بنا لیا. یہ تیسری خوبی علی کی ہے. حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں, علی آپ کے بھائی ہیں, علی افضل ہیں چچا افضل ہیں؟ چچا افضل ہیں یا بھائی افضل ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا سے بڑھ کر کے علی ہیں. کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ چچا بعد میں اسلام لایا اور علی سب سے پہلے مسلمان ہوئے. تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ عورتوں کا جلسہ سن رہے ہیں, عورتوں کے حوالے سے سن رہے ہیں. اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے اور آپ کی ماں بہن کو اللہ علم اور عمل کے لیے قبول فرمائے, جان کی اور آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے کہا, حضرت علی سے کہا, حضرت علی نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا ہے, کتنا پیارا جواب دیا ہے, آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. علی سے کہا کہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے اور فاطمہ سے زیادہ میرے دل میں آپ کی عزت ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. فاطمہ آئی, علی کی شکایت کیا یا رسول اللہ آپ نے نکاح میرا کس سے کر دیا؟ وہ تو آنکھ کا کمزور ہے. علی سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے, وہ تو آنکھ کا کمزور ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا ہے, خاندان میں سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا, اس سے تمہارا نکاح کیا ہے. خاندان میں میرے بعد سب سے زیادہ علم اسی کے پاس تھا, اس سے تمہارا نکاح کیا ہے. خاندان میں سب سے زیادہ نرم آدمی تھا, اس سے تمہارا نکاح کیا ہے. بیٹی سیرت کو دیکھنا, صورت کو مت دیکھنا. بیٹی خفا ہو کر کے آئی. کہا کہ کیوں آئی ہو؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی ہوں. اللہ کے رسول نے دو نصیحت فرمائی. بیٹی میں تمہارا باپ ہوں, علی تمہارے شوہر ہیں, ان کی اجازت کے بغیر میرے یہاں مت آنا. آج تو دروازہ کھلا ملا ہے, کل اگر آئی تو دروازہ بند ملے گا, کھل نہیں سکتا. بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں, ناراض مت کرنا, اور ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا. اگر ناراض ہوئے معافی نہیں مانگی, اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا, بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں, پڑھاؤں گا بھی نہیں. پرورش کرتے ہیں گو ماں باپ ہی, مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی. پرورش کرتے ہیں گو ماں باپ ہی, مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی. پر جدائی کی گھڑی رکتی نہیں, دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں الوداع. الوداع جانے مادر, الوداع الوداع جانے مادر, الوداع. زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام, کر سکے گر تو شوہر کا احترام. زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام, کر سکے گر تو شوہر کا احترام. اس کی ہاں میں ہاں ملانا نیک کام, کرتی ہوں یہ التجا جا الوداع. الوداع جانے مادر, الوداع الوداع جانے مادر, الوداع. جا جا بیٹی اج سسوار, اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار. جا جا بیٹی اج سسوار, اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار. مت رکھی ہو ساسو سے بیر, پھوکی پھوکی کر رکھی ہو پیر. روز پڑھی ہو بیٹی قرآن, روز کری ہو تازہ ایمان. بیٹی کی طرفداری میں داماد پر مقدمہ کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر ماشاءاللہ 2-3 آدمی بلیک لسٹ میں پھر بھی آئے. خیر کم ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کم ہوتے جا رہے ہیں. ذرا دھیان سے سنیے گا, بہت دھیان سے آپ لوگ سننے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دریا کے کنارے ایک آدمی رو رہا ہے,
کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی مر گئی ہے ڈوب کر کے، اس کی لاش کو تلاش کر رہا۔ کہا کہ پانی ادھر سے آ رہا ہے، پانی ادھر جا رہا ہے، تم تلاش ادھر کر رہے ہو جدھر سے پانی آ رہا۔ کہا ذرا الٹی کھوپڑی کی تھی، ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کہیں الٹی بہ رہی ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ دوسرا لڑکا کہتا ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہوگی اس لڑکی سے میں شادی کروں گا۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ خوبصورت لڑکی سے شادی مت کرو، اس میں ایک عیب ہوتا ہے، وہ گھر کا کام دھندا زیادہ اچھا نہیں کرتی ہے، کام دھندا اس سے ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میں تجربہ نہیں کروں گا مجھ کو یقین نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ کنواں پر 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی، یہ لڑکا مرغی کی طرح مرغی میں چھٹپٹ کرنے لگا، اور دوسرا لڑکا سر پر ہاتھ رکھ کر کے رونے لگا۔ اب وہ جتنی بھی عورتیں کنویں کے پاس تھی سب دوڑی دوڑی آ کر کے اس کو گھیر لیا۔ کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا اس کو مرغی ہے۔ کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے؟ کہا کہ اس کا علاج ہے، باسی برتن اس کی ناک سے سگانا ہوگا تبھی اس کا علاج ہوگا۔ تو اس لڑکی نے کہا میرے پاس باسی برتن نہیں ہے، اس لڑکی نے کہا میرے پاس باسی برتن نہیں ہے، تیسری لڑکی نے کہا میرے پاس باسی برتن نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ کھڑی ہو گئی، میرے یہاں 1 ہفتے کا باسی برتن موجود ہے۔ وہ لڑکا اٹھ کر کے کھڑا ہوا، نہیں میرا علاج ہو گیا، اب مجھ کو علاج کرانے کی ضرورت نہیں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ اورنگزیب کے دور میں ایک عورت نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ اچھا عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا، بلا آؤ بے شرم عورت، تم نے 4 مردوں سے کیسے نکاح کر لیا؟ کہا کون سا غلط کام کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ معلوم کیا تھا، اس پر عمل کیا۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ چوری بھی سینہ چوری بھی۔ کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے ہے کہ عورت کے لیے؟ کہا اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے۔ چوتھا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے، بیٹی کو زیادہ تعلیم ہوگی تو اچھی بیوی ملے گی، اور اچھی بیوی، جب بیٹی کو زیادہ تعلیم ہوگی تو اچھی ماں ملے گی، جب بیٹی کو اچھی تعلیم ملے گی تو اچھی ساس ملے گی۔ مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ کون عورت جاہل ہے کون پڑھی لکھی ہے۔ ایک عورت کے پاس آتا ہے کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا، بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی کے پاس گیا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا، بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہ ناک میں نتھی ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا، بڑا خوش ہوا۔ چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، صبح ہو رہی کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا۔ 3 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ رخصتی کا موقع تھا، سب لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی ہنس رہا تھا۔ چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ حضور کیا بات ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ کہا کون ہنس رہا؟ کہا دولہا بابو ہنس رہا۔ سب لوگ رو رہے ہیں، دولہا بابو ہنس رہا۔ کہا بیٹے گھبراؤ نہیں، ابھی رخصتی کا موقع، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا پڑے گا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں، اتنا بڑا کنجر تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا کہ بیوی کے یہاں، بیوی کو لایا سسرال میکے سے، لیکن مچھلی نہیں کھلاتا تھا، گوشت نہیں کھلاتا تھا، روز دال پکواتا تھا۔ بیوی سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی، جب میکے پہنچی تو بھائیوں نے کہا کہ بات کیا ہے، تم اتنا سوکھ گئی ہو؟ کہ روز دال پکواتا ہے، دال کھلاتا ہے، گوشت مچھلی نہیں کھلاتا، اچھا علاج کر دیں۔ نیند کی گولی دے دیا، کہ گھول کر کے اپنے شوہر کو کھلا دینا۔ گھول کر کے جب پلا دیا، سو گیا، اس کے سالہ وغیرہ آ گئے، اس کو کفن پہنا دیا، کالا کپڑا پہن کر کے کوڑا لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ سو کر کے اٹھا تو دیکھا کہ کفن ہے، تو سالاؤں نے کہا کہ تم مر چکے ہو، دنیا میں نہیں ہو، اور ہم لوگ حساب کتاب لینے کے لیے فرشتہ آئے۔ تم گوشت کھاتے تھے؟ کہا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ لگاؤ اس کو 40 کوڑا۔ اس کے بعد جب 40 کوڑے پورے ہو گئے تو دوسرا کہتا ہے کہ مچھلی کھاتے تھے؟ کہا کہ کبھی نہیں کھائے۔ اللہ لگاؤ 50 کوڑا۔ 50 کوڑے میں تو حلوہ ٹائٹ ہو گئی اس کی۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ جب وہ سو کر کے اٹھا تو بیوی کہتی ہے کہ کیا پکائیں آج؟ دال پکا دیں؟ کہا نہیں توبہ 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 توبہ،
بازار جا رہا ہوں، گوشت لا رہا ہوں، مچھلی رہا، علاج ہو گیا، ارادہ بدل گیا کہ دوسری شادی کرنی ہے، نیا کپڑا پہنا، عطر لگا کر کے تیاری کر رہا جمعہ میں، بیوی سے کہہ رہا میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بیوی نے سمجھ لیا یہ تو نکاح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کیا کرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، ایک گلاس پانی پی لو، پانی پیا، جیسے ہی 3 دن کے لیے سو گیا، جب اتوار کو اٹھا تو تیاری کرتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو بیوی کہتی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے، کہا کہ جمعہ نہیں اتوار ہے، نیند کی گولی گھول کر کے کھلا دیا تھا، 3 دن کے بعد اٹھے ہو، شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ زہر کی گولی گھول کر کے کھلا دیں گے، سیدھے قیامت میں اٹھو۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، جلسے میں عورت آئی، دیکھا کہ دستار بندی کا جلسہ ہے، بڑا شوق ہوا، بیٹا تو تھا نہیں، شوہر سے کہہ رہی تم ہی حافظ بن جاؤ، دستار بندی کا جلسہ سن کر کے آئی ہو، حافظ قرآن کو اللہ بہت عزت دے گا، تاج دے گا، جب تم کو عزت ملے گی تو ہم کو بھی اس کی برکت ملے گی، تم حافظ بن جاؤ۔ تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا، کہا کیسے ہوگا ہمیں پتا ہوا، تم اگر حافظ بن جاؤ گے تم کو انعام دوں گی۔ تو شوہر نے کہا کیا انعام دو گی؟ تو کہا کہ تم اگر حافظ بن گئے تو تمہاری دوسری شادی ہم خود کرائیں گے۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ عورتوں تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقوی، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ انشاءاللہ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو سب کچھ لکھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے دیتا ہوں، تازہ مجمع ہے، جلسہ آپ کا 2/3 نکل چکا ہے، صرف 1/3 باقی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔